اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا بیان کا موضوع تواضع ہے۔ تواضع کا معنی اور مفہوم یہ ہے، تواضع کے لغوی معنی التذلل اور والخضوع، عاجزی و انکساری کے ہیں۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان کا اپنے جاہ و منصب اور بزرگی کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا اور اپنے معاصرین میں خود کو ہیچ سمجھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود حد درجہ متواضع اور سادہ مزاج تھے۔ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا اسے سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور غریب سے غریب آدمی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ جاتے، کسی امتیازی نشست یا نشانی کی ضرورت نہ ہوتی۔ بازار سے خود سودا خرید کر لاتے، اپنے جانوروں کو خود چارہ ڈالتے، ان کے بدن پر تیل ملتے اور گھر کے دوسرے کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنے میں خوشی محسوس فرماتے۔ ایک مرتبہ دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کرنے لگے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائیے میں ٹانک دوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشخص پسندی مجھے محبوب نہیں، چنانچہ خود ہی تسمہ ٹانک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کو مقامات قرب میں بھی اختیار فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز رات کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو مجھے نسوانی غیرت کے جذبے کے ماتحت یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس ہیں، اس لیے میں نے تمام ازواج مطہرات کے کمروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، مگر آپ وہاں نہ ملے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسیدہ کپڑے کی طرح سر بسجود تھے اور سجدے کی حالت میں یہ الفاظ فرما رہے تھے، اے اللہ میرا دل اور خیال بھی تیرے آگے سر بسجود ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا ہے اور میری زبان اس کا اقرار کر رہی ہے۔ اے عظمت والے رب، اے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے، میں تیرے سامنے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، میرا دل اور خیال تیرے آگے سر بسجود ہے، یہ قول تواضع کی انتہا ہے۔ یہ کہہ کر وجود کے آثار اس طرح محو کر دیے گئے ہیں کہ ظاہر و باطن میں ایک ذرہ بھی سجدے سے الگ نہیں ہے۔ جنگ حنین کے بعد جب اسیران جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو ان میں سے ایک خاتون نے عرض کی، میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر شیمہ ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثبوت مانگا تو انہوں نے عرض کی، میں بچپن میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا جس کا نشان اب بھی موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشان دکھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی ردائے مبارک زمین پر بچھا دی، اس پر نہایت عزت سے بٹھا دیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس رہو گی یا اپنے قبیلے میں جانا پسند کرو گی؟ شیمہ نے عرض کی، میں قبیلے میں جانا پسند کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کنیز، ایک غلام اور بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ عنایت فرمایا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور اعانت سے متاثر ہو کر اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا خیر البریہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ انکسار فرمایا، یہ وصف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رعب نبوت سے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں،
ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل فرمائی، تم تواضع کرو اور کوئی شخص ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی پیروی کرو۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اتباع نیکی، تقوی، خوف اور تواضع کے ساتھ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ آزاد اور غلام کی دعوت اور ان کا تحفہ قبول فرماتے تھے، خواہ وہ دودھ کا ایک گھونٹ اور خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس کا صلہ بھی دے دیتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے، بلکہ کسی کنیز یا غریب کو جواب دینے میں غرور نہیں کرتے تھے۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تواضع کی بنیاد یہ ہے کہ جس سے ملو اسے پہلے سلام کرو اور جو تمہیں سلام کرے اس کا جواب دو۔ محفل میں کم درجے کی نشست کو پسند کرو اور یہ نہ چاہو کہ کوئی تمہاری تعریف و توصیف کرے یا تم پر احسان کرے۔ مزید فرمایا، وہ شخص کتنا اچھا ہے جو اپنی کوتاہی یا برائی کے بغیر تواضع اختیار کرے اور محتاجی کے بغیر اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم حق کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور جو حق بات سنو اسے قبول کرو۔ جس نے اپنی قدر و قیمت کو محسوس کیا تو اس کا تواضع سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے تواضع کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تواضع عاجزی اور نرم روی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے قلب سے زیادہ کوئی متواضع نہیں پایا، اس لیے میں نے ان کا انتخاب کر کے ان سے گفتگو کی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی پوشیدہ باتوں کو پہچان لیتا ہے وہ غرور و سر بلندی نہیں کرتا بلکہ تواضع کی راہ پر چلتا ہے، اور جو کوئی اس کی مذمت کرے تو وہ اس سے نہیں جھگڑتا مگر جب کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل تواضع کرے وہ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت کرے، اسی طرح ان کی بے حد تواضع کی وجہ سے وہ ان کی اتباع کرے اور تکبر نہ کرے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کی سواری ہوتی ہے اور عمل کی سواری تواضع ہے۔ شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں معزز ترین انسان 5 قسم کے ہیں: 1 زاہد عالم، 2 فقیہ صوفی، 3 متواضع دولت مند، 4 شکر گزار درویش، 5 روشن ضمیر۔ شیخ جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تواضع کی قدر نہ ہوتی تو ہم اکڑ کر چلتے۔ شیخ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تواضع کی حد کیا ہے؟ فرمایا، جب اپنے گھر سے نکلو اور جس کسی سے ملاقات کرو تو اسے اپنے سے بہتر سمجھو۔ شیخ ابو الحسیب ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شام کے سفر کے دوران فرنگی قیدیوں کو جو صلیبی جنگ میں قید ہوئے تھے بیڑیوں میں جکڑ کر اور ان کے سروں پر کھانا رکھوا کر لایا گیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو قیدی برتنوں کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت آپ نے خادموں کو حکم دیا کہ قیدیوں کو لایا جائے تاکہ وہ بھی ان درویشوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیں۔ چنانچہ جب انہیں لا کر ایک ہی صف میں دسترخوان پر بٹھا دیا گیا تو آپ سجدے سے اٹھ کر ان کے ایک فرد کی طرح ان کے درمیان بیٹھ گئے اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس وقت ان کے چہرے پر سے باطنی خلوص، تواضع اور عاجزی وہ ان کے ساری ٹپک رہی تھی، جس سے ان کے ایمان اور وسیع علم و عمل کا پتہ چلتا تھا۔ حضرت شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل معرفت کا یہ صحیح خیال ہے کہ دین اسلام کا سرمایہ
5 ظاہری اصول اور 5 باطنی اصول ہیں۔ ظاہری اصول یہ ہیں: 1 سچ بولنا، 2 سخاوت، 3 جسمانی طور پر تواضع کرنا، 4 دوسروں کو تکلیف و اذیت سے بچانا، اور 5 کسی انکار کے بغیر خود تکلیف برداشت کرنا۔ باطنی اصول یہ ہیں: 1 اپنے آقا کے وجود سے محبت کرنا، 2 آقا سے جدائی کا خوف، 3 اپنے آقا سے ملاقات کی توقع، 4 اپنے فعل پر ندامت، 5 اپنے پروردگار سے حیا کرنا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تواضع ہر ایک کے لیے اچھی ہے مگر دولت مندوں کے لیے زیادہ اچھی ہے۔ تکبر ہر ایک کے لیے برا ہے مگر درویش کے لیے تکبر کرنا بدترین ہے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تواضع کی 3 نشانیاں ہیں: 1 عیب کو معلوم کرنے کے لیے نفس کو کمتر سمجھنا، 2 توحید کی حرمت کے لیے لوگوں کی تعظیم کرنا، اور 3 حق بات اور نصیحت کو ہر ایک سے قبول کرنا۔ شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا: آدمی متواضع کب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب اپنے نفس کا کوئی حق نہ سمجھے، کیونکہ وہ اس کی شرارت اور عیب سے واقف ہے، اور وہ یہ نہ خیال کرے کہ مخلوق میں اس سے بدتر کوئی ہے۔ ایک عقل مند کا قول ہے کہ ہم جہالت و بخل کے ساتھ تواضع کو ادب و سخاوت کے ساتھ تکبر کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کسی دانشمند سے پوچھا گیا: کیا تم کسی ایسی نعمت سے واقف ہو جس پر حسد نہ کیا جائے، اور ایسا مصیبت زدہ ہو جس پر رحم نہ کیا جائے؟ اس نے کہا: ہاں، وہ نعمت تواضع ہے اور وہ مصیبت تکبر ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: تواضع کی 2 قسمیں ہیں: 1 انسان اللہ کے احکام و نواہی میں تواضع کرے، کیونکہ نفس آرام طلبی کی وجہ سے اس کے حکم سے غافل ہوتا ہے اور ممنوع شے کی خواہش کرتا ہے، لہٰذا اگر وہ اس کے حکم و ممانعت کے مطابق عمل کرتا ہے تو یہ بھی تواضع ہے۔ نمبر 2 اپنے نفس کو اللہ کی عظمت کے تابع کر دے، چنانچہ اگر اس کا نفس کسی جائز چیز کی خواہش کرے تو وہ اسے روک دے، یعنی وہ اپنے ارادے کو مشیت یزدی کے تابع کر دے۔ تواضع کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تواضع تکبر و ذلت میں اعتدال کو قائم کرتی ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے بلند سمجھے، اور ذلت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قدر گرا دے کہ اسے حقیر سمجھا جائے اور اس کی حق تلفی کی جائے۔ مگر مشائخ نے تواضع کی تشریح میں ایسے بہت سے اشارات کیے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تواضع کو ذلت کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ اس میں ان کا یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ انہیں اپنے مریدوں سے غرور و تکبر کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کی نفسانیت کا خلاخمہ کرنے کے لیے مبالغے سے کام لیتے ہیں، کیونکہ روحانی حالت کے غلبے کے ابتدائی دور میں شاذ و ناز کوئی مرید خود پسندی سے خالی ہوتا ہو۔ چنانچہ صوفیاء کرام اور ہوش مند مشائخ کو علم ہے کہ یہ پوشیدہ بیماری نفوس انسانی میں پائی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے تواضع کی تشریح میں اس قدر مبالغہ کیا تاکہ وہ مریدوں کا اس طرح علاج کر سکیں کہ انہیں تواضع کی حد اعتدال میں لا سکیں، اور وہ اپنے اس اصل مقام سے ذرا کم درجے پر رہیں جن کے وہ مستحق ہیں، تاکہ اگر کوئی نفس سرکشی سے محفوظ رہے تو وہ کمی بیشی کے بغیر اپنے اصل مقام پر قائم رہ سکتا ہے۔ مگر چونکہ نفس میں آگ کا اثر ہے اور وہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کی فطرت میں سرکشی ہے اور وہ آگ کی طرح سربلندی کی طرف مائل ہے، لہذا تواضع کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے اور اسے اصل مقام سے کم درجے پر گرایا جاتا ہے تاکہ اس پر غرور و تکبر کا اثر نہ کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔